السلام علیکم ناظرین رمضان میں 27ویں رات سے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت جاری تھی اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جو بمباری تھی اور وحشیانہ جو کارروائیاں تھیں وہ جاری تھیں، جس کے رد عمل میں تقریباً پوری دنیا سامنے آئی اور جتنے بڑے ممالک تھے انہوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا کردار ادا کیا، یا یوں کہیں کہ امریکہ جیسی سپر طاقتیں جو کہ اسرائیل کے ہمیشہ پیچھے کھڑی رہیں اور اس مرتبہ بھی پیچھے ہی کھڑی تھیں، کیونکہ انہوں نے UN کا اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کرنے بارے جو ہے وہ ویٹو کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے، بلکہ صاف کیا کلیئر کٹ ہے کہ امریکہ کی جو آشیرواد ہے وہ فلسطین کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دبے لفظوں میں جو کہا کہ جی جنگ بندی اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کرے۔ تو بہرکیف اس میں آپ جو جنگ بندی ہوئی اس کے اندر جو اسرائیل کا جو موقف ہے اس نے یہ کہا کہ مصر نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ تاہم بہرکیف اور بھی ہمیں تو عوامل ایسے محسوس ہوتے ہیں جن میں جیسے اگر ہم یوں کہیں کہ جی مصر نے ثالث کا کردار ادا کیا اور روس کی دھمکی کام آئی اور چینی اثر و رسوخ نظر آیا، اور پاکستان کی سفارتکاری جو بہترین سفارتکاری تھی فلسطین کے معاملے پہ، اس نے جو نتیجہ نکالا یا ان سب کاوشوں کے نتیجے میں جو ہمیں نتیجہ نظر آیا وہ تھا جنگ بندی کی صورت میں۔ بہرکیف اب جنگ بندی ہو گئی ہے اور یہ عارضی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہاں لیکن اس دفعہ ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ فلسطین کے علاقے جو ہیں وہ ان کے اوپر اسرائیل جو ہے نا قابض نہیں ہو سکا اس مرتبہ، یا شاید اگر آپ یوں کہیں کہ اس دفعہ اس کا پلان مسجد اقصیٰ کی طرف تھا اور اس کا مقصد مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا وہ شہید کرنا تھا اور یہ اس طرف بڑھ رہا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ اس لیے اس نے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا، اور مسجد اقصیٰ کے جو رد عمل ہے اس بارے میں وہ مسلم امہ کا رد عمل دے کے اس نے اپنا تھوڑا سا پلان جو ہے نا وہ تبدیل کیا اور پوسٹ پون کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس نے اس کو ختم کر دیا تو یہ پھر مسلمانوں کی خام خیالی کہہ لیں، بے وقوفی کہہ لیں، جیسے وہ ہمیشہ سے بنے رہے ہیں۔ بہرکیف میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہو گئی ہے اور یہ عارضی جنگ بندی ہے، اسرائیل دوبارہ اٹیمپٹ کرے گا اور لازمی کرے گا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس اٹیمپٹ کا جو رد عمل ہے اس کو سخت کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، اور اس کو جو رد عمل ہے اس کو سخت کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سفارتکاری سے یا یونائٹڈ نیشن میں یا اس طرح کے جو OIC وغیرہ جو ہیں یورپی یونین کے جو اتحاد ہیں، تو وہاں پر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آواز اٹھا کر۔ اگر آپ اس وقت کی جو جنگ بندی اگر آپ اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ لہٰذا کسی نہ کسی طرح ہمیں فلسطین کی دفاع کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ اپنا رد عمل جب دکھائے تو اسرائیل کو زخم آئے۔ اب ایسی صورتحال میں اب مسلمان تو اتنی طاقت میں ہے نہیں ہے کہ وہ آگے آ سکیں، لہٰذا ہاں مسلمان سفارتکاری کر سکتے ہیں، اس لیے روس کا اور فلسطین کا معاہدہ کرایا جا سکتا ہے، ادھر سے چین کو فلسطین کے اندر ان کرایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی منصوبہ ہو، تجارتی ہو یا ون روڈ ون بیلٹ
اس قسم کا جیسے ہم پاکستان میں سیپ ہے، یا پھر مسلمانوں کا جو چند جیسے پاکستان، ترکی، ایران، اور اگر سعودی عرب ساتھ آتا ہے تو یا اور مصر، ان کا کوئی اتحاد بنا کر وہ اتحاد جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ کرے، ایٹ لیسٹ اتنا کہ جو کھلے عام بمباری ہوتی ہے اسرائیل کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو ظاہر ہے اپنے علاقے کے اندر جو وہ کرتا ہے، مطلب جیسے ربڑ کی گولیاں شیلنگ، تو اس کے اوپر تو آپ سفارتکاری کے ذریعے دباؤ ڈال سکتے ہیں. لیکن جو جب وہ غزہ کے اندر آ کے اس کے جو جیٹ ہیں اسرائیلی وہ وحشیانہ بمباری کرتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. اور آگے جو ہے مستقبل میں فلسطین کو اتنا طاقتور بنانے کی ضرورت ہے کہ جو جوابی کارروائی میں اسرائیل کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو جو کہ اس کو چبھے. اب ہوتا ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بنیادی طور پہ امن پسند ہیں، تو کیا ہوا کہ جیسے ابھی امن معاہدہ ہو تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہی یونائٹڈ نیشن، OIC اور ادھر ادھر آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جب وقت آئے گا اسرائیل اسی طرح دوبارہ سے وہ حملہ کرے گا، اسی طرح لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا، مسلمانوں کو شہید کرے گا، بچوں کو شہید کرے گا، خواتین کو شہید کرے گا. تو ہم نے کبھی بھی عملی اقدام اس طرف نہیں اٹھایا کہ ہم فلسطین کو مضبوط کریں، کسی نہ کسی طرح سے معاشی طور پر بھی کریں، دفاعی طور پر بھی کریں. اور ہمارے دشمنوں کو یہی تو خاصہ رہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے اور جب وہ اپنی شکست دیکھتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر کے کوئی ٹائم پیریڈ لیتے تھے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے تھے. مگر مسلمان جب ٹائم پیریڈ لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، وہ شاید مزید کمزور کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں جو ہے فلسطین کو مضبوط کرنے کی طرف جانا چاہیے، اور مسلمان جو ہیں وہ اب اتحاد کی طرف چلیں. یہ انڈیویجول مار کھا کھا کے کافی ہم کمزور ہو چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ.